السلام علیکم، I'm محمد امجد سال دوئم مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ پریویس لیکچر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مختلف چیپٹرز کا انٹروڈکشن دیکھا تھا۔ ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ ایم سی کیوز کی کیا ترتیب ہے اور شارٹ کوسچنز کی کیا ترتیب ہے اور لانگ کوسچنز کو کس پریزنٹیشن کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کریں تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو اینڈ میں ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز جو دیے گئے ہیں ان کو ہم نے کس انداز میں پیپر یا بورڈ پیٹرن کے مطابق ہم نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ آج ہم اسی چیپٹر نمبر 1 کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہزادوں، ہمارے پاس سب سے پہلے ٹاپک آتا ہے چیپٹر نمبر 1 کا نظریہ پاکستان۔ آج ہم ذرا بریفلی اس کو سمجھیں گے کہ واٹ از دا آئیڈیالوجی، نظریہ کیا ہے۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے اگر ہم سوچیں، نظریہ انگلش میں آئیڈیا ہم نے سوچا کہ آئیڈیا کسے کہتے ہیں۔ ہم نے ایک منٹ کے لیے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ ڈیفینیشن ایک چھوٹی سی بنائی، سوچ، فکر اور لاہ عمل کو نظریہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ نظریہ کا لفظ نظر سے نکلا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک سوچ آتی ہے اور پھر ہمارے ذہن میں ایک فکر آتی ہے کہ یار یہ چیز کیسے بنی ہوئی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ آخر اس کے اوپر ایسا کون سا عمل ہوا کہ یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی چیز کو آئیڈیا یا نظریہ کہتے ہیں۔ فرض کیا یہ میرے پاس بورڈ مارکر ہے، جب میں نے اس کو دیکھا تو سب سے پہلے سوچ آئی کہ یار اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر میرے ذہن میں ایک تھنکنگ آئی کہ آخر میں کیوں نہ اس کے متعلق ایسے بنانا شروع کر دوں۔ پھر میں نے عمل کر کے بہت ساری بنا لی اور اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا، وہ میرا ایک آئیڈیا تھا۔ اسی چیز کو نظریہ کہتے ہیں۔ سوچ، فکر اور لاہ عمل کو نظریہ کہتے ہیں۔ پہلے تھنکنگ آئے گی، پھر آپ سوچیں گے کہ اس تھنکنگ کو کیسے کمپلیٹ کروں، پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ ہمارا نظریہ کہلاتا ہے۔ جو ہمارا اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ شہزادوں، ایک منٹ کے لیے سوچیں، میں نے پریویس ابھی تھوڑا سا بتایا ہے کہ سوچ، فکر اور لاہ عمل کو نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ ہم برصغیر کی اس پلیس، اس سلطنت یا اس جگہ کے اندر رہ رہے تھے جہاں پہ بہت ساری قومیں آباد تھیں، مسلمان، ہندو، بدھ مت، عیسائی، پادری، یہ بہت سکھ، یہ سارے کے سارے مطلب یہ کہ ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے نا کنیکٹڈ تھے، لیکن اس میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ سوچ آئی مسلمانوں کے دلوں میں کہ یار ہمارا رہن سہن، ثقافت، معاشرت، ہمارا مذہب، کوئی چیز بھی ہندو کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو کیوں نہ ہم ایک سیپریٹ سلطنت بنا لیں، سیپریٹ پلیس بنا لیں۔ سوچ آئی، پھر فکر کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ ولی اللہ، اس کے بعد جو ہے نا یہ تمام کے تمام لوگوں کے جو خواب تھے، جو ڈریم تھے، ان کو ہم نے اس کے اندر شامل کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ خطہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب اسی کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا، ہم نے عمل کر لیا۔ دیکھو تھوڑی دیر پہلے میں نے نظریے کی ڈیفینیشن بتائی، سوچ، فکر اور لاہ عمل کو نظریہ کہتے ہیں۔ اب نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن کیا آئے گی؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ افراد سے لے کر اقوام تک، چاہے ایک فرد ہے چاہے پوری قوم ہے، افراد سے لے کر اقوام تک، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اکیلے یا مجمع کی صورت میں، دوبارہ، افراد سے لے کر اقوام تک، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر زندگیاں اسلام کے مطابق گزاری جائیں، نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایسا لاہ عمل جس میں افراد سے لے کر اقوام تک، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر زندگیاں اسلام کے مطابق گزاری جائیں، نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اب دیکھو ہم انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں، ایک منٹ کے اندر ہمارے سامنے ایک تھنکنگ آئی اور ہمارے سامنے ایک ڈیفینیشن آ گئی۔ ڈیفینیشن کیا آئی؟ ہم نے دیکھا ہم ہندوؤں کے ظلم و ستم کے اندر، ان کے جبر، ان کی تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مطلب یہ کہ اپنا وقت سپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دم ہمارے سامنے پاکستان کے نظریے کی ڈیفینیشن آ گئی، کیا؟ افراد سے لے کر اقوام تک، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر زندگیاں اس ہندو کے طریقے پہ نہیں بلکہ اسلام کے مطابق گزاری جائیں، نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ سمپل سا میں نے لکھ دیا نظریہ، سوچ،
فکر اور لاہ عمل کو نظریہ کہتے ہیں۔ میں نے نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن کر دی، ایسا لاہ عمل جس میں افراد سے لے کر اقوام تک انفرادی یا اجتماعی طور پر زندگیاں اسلام کی طرح گزاری جائیں، نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اور بہت اچھی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو نظریہ پاکستان کو ایکسپلین کر دیا۔ اب ہم اس کی وضاحت کے اندر جاتے ہیں، آخر یہ نظریہ ہم نے حاصل کیسے کیا؟ شہزادوں یاد رکھیں گے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک آنے والے ہیں کہ پہلے قائد اعظم کے نزدیک دیکھیں گے، پھر ہم علامہ اقبال کے نزدیک دیکھیں گے، پھر ہم سر سید کی کوششیں دیکھیں گے، پھر اس کے اندر جو بھی شش و پنج ہوگی اس کو ہم کمپلیٹ کر کے اس کو بڑے مزے کے ساتھ انٹرسٹنگ طریقے سے اس کو سمجھیں گے۔ لیٹس گو، ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ ہو از قائد اعظم؟ قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھی، ایک ایسا لیڈر تھا جس نے اس تخلیق پاکستان کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہم تخلیق پاکستان میں قائد اعظم کا رول ادا نہ، مطلب یہ کہ اس کو مینشن نہ کریں، تو پاکستان کا یہ خواب 100% ادھورا تھا۔ اب انہوں نے مختلف اوقات میں جب مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم اور ان تمام کی تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، تو انہوں نے مختلف اوقات کے اندر اپنے مختلف قسم کے ارشادات فرمائے۔ آج ہم انہی ارشادات کو ایکسپلین کریں گے، کیا کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ ایک چھوٹی سی بات، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بورڈ میں 16 سے 17 ٹائم آ چکا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ مارننگ، ایوننگ، اس طرح سے، مطلب یہ کہ سپلیمنٹری کے اگر پیپر ہوں ان میں بھی دیا جاتا ہے۔ آپ میٹرک سے دیکھتے آ رہے ہیں، پیپر پیٹرن کے اندر یہ کوئسچن بورڈ میں لازمی دیا جاتا ہے، تو اس کو ذرا کنسنٹریشن سے، توجہ سے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا ہے۔ اب قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کا ایک بہت فیمس کال جو کہ ہمارے سامنے بہت زیادہ مشہور ہوا، جب انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ میں نے یہ رائٹ نوٹ کر دیا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب ہم نے ایک ہیڈنگ دینی ہے، اسلام اور پاکستان کا باہمی رشتہ۔ ہوا کیا؟ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں۔ شہزادوں 1943 کی بات ہے، 1943 کے اندر جگہ کراچی۔ کیا جا رہا ہے؟ اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کر کون رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ 1943 میں کراچی میں ایک منعقدہ اجلاس میں اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ شارٹ کوئسچن فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بورڈ۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ قائد اعظم 1943 میں کراچی میں منعقدہ ایک اجلاس میں اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ تو ہم اس کی وضاحت کریں گے 3 چیزوں سے۔ یہاں میں نے مینشن کر دیا کلر میں، رشتہ، چٹان اور لنگر۔ یہ 3 چیزیں۔ رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن۔ جب آپ کسی رشتے میں بنتے ہو تو آپ کی 100% کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس سے سیپریٹ نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ چٹان، ایک ایسی پکی عمارت جس کے اوپر جتنی بڑی کنسٹرکشن کر دو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ لنگر، یہ درباروں والا لنگر نہیں، بلکہ لنگر ہم اس رسی کو یا اس زنجیر کو کہیں گے جس سے ایک بوٹ کو باندھا جاتا ہے، جو پانی کے اندر چلتی ہے بوٹ، تو اس کو جو ہے نا باندھا جاتا ہے، اس کو ہم لنگر کہتے ہیں۔ اب ہم ان 3 چیزوں کو وضاحت کر رہے ہیں۔ اور کر کون رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ کب؟ 1943 کے اندر، 1943 میں۔ کس جگہ پہ؟ کراچی میں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ایک اجلاس۔ اب ذرا وضاحت سے سمجھنا ہے، بہت امپورٹنٹ۔ دیکھو شارٹ کوئسچن بھی ہے اور لانگ کوئسچن کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، تو اس کو ہم ذرا اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ کیا اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی کہ وہ کون سا ریلیشن ہے جس سے منسلک ہونے سے، کنیکٹ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم بن جائیں گے۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے؟ وہ کون سا لنگر؟ زنجیر کی بات آ گئی۔ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب
قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کی کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ سوال، کب کہا؟ 1943۔ کہاں کہا؟ کراچی میں۔ ہو کیا رہا ہے؟ اجلاس۔ صدارت کون کر رہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ 1943 میں کراچی میں منعقدہ ایک اجلاس میں اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، گڈ، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ گڈ، یہ صحیح طریقے سے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید آپ تھوڑی سی ریویژن کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ میں ریڈنگ کروا دیتا ہوں۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے، وہ رشتہ، دیکھو سیپریٹ کر دیا میں نے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیٹ کیا تھی؟ 1943 میں لکھ دوں۔ 1943 کے بعد اب ہم ایک سال کا اضافہ کرتے ہیں، کہاں چلتے ہیں؟ 1944۔ کال نمبر 3، پہلا کال کیا تھا؟ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ دوسرا کال کیا تھا؟ رشتہ، چٹان اور لنگر والی بات۔ تیسرا کال کیا ہوگا؟ 43 کے بجائے 1944۔ 1944 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں وہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رہنما اسلام ہے، ہمارا رہنما یا ہمارا ہیلپر اسلام ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سینٹینس کو غور کریں، ہمارا رہنما یعنی کہ ہمارا ہیلپر صرف اسلام ہے، بلیو ہے نا ہمارا مسلم کہ ہمارا رہنما اسلام ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطہ حیات۔ ضابطہ حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہمارا رہنما اسلام ہے اور اسی کے طریقہ کار کے مطابق ہم نے زندگی سپینڈ کرنی ہے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ 1944۔ ریوائنڈ میرا طریقہ ہے تھوڑا سا کہ میں پچھلی چیزوں کو ساتھ لے کے لازمی چلتا ہوں۔ ریوائنڈ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کہا کہ پہلا کال دیکھا قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا، آگے آپ بتاؤ۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا 1943، 3 چیزیں، کون سی؟ رشتہ، اوکے، چٹان اور لنگر۔ تیسرے نمبر پہ اب ہم 1943 کے بعد کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ 1944، 1944 کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ گڈ، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ صرف 2 کال رہ گئے، اس کے بعد ٹیکسٹ بک کے مطابق ہمارے پاس تمام اقوال اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ چوتھے پہ چلتے ہیں ہم، سیکنڈ لاسٹ کے اوپر۔ کب؟ اب ہم نے مارچ 19، اب ہمارے پاس 1944 تھا، اس کے ساتھ ایک منتھ نہیں، ہم نے مطلب یہ کہ میں مینشن کرنا بھول گیا، مارچ 1944 کے اندر۔ اب ہم اسی کے ساتھ ایک ڈیٹ لگا دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ڈیٹ کیا لگائیں گے؟ 21 مارچ، ٹھیک ہے نا؟ 44 4 ڈبل ہو کے کیا ہو جائے گا؟ 8۔ اب ہمارے پاس کون سی ڈیٹ آ گئی؟ یہ دیکھیں، 21 مارچ 1948۔ 21 مارچ 1948، یہ 44 تھا، اس 4 کو جب میں نے ڈبل کیا تو یہاں آ کے کیا ہو گیا؟ 8۔ ٹیکنیک یاد رکھو، وہ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ کامیاب ہے جو ٹیکنیکلی کوسچن کو سمجھتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اگر رٹا لگائیں گے، آپ لوگ کسی اور طریقے سے چلیں گے، کیونکہ یہ میرا لیکچر تمام لوور اسٹوڈنٹس اور تمام اپر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے تاکہ وہ ٹیکنیک سے اس چیز کو لے کے آگے چلیں۔ دیکھو میں کس لیے ریوائنڈ کروا رہا ہوں؟ ایک لو اسٹوڈنٹ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لو اسٹوڈنٹ جس کو چاہیے کہ وہ بار بار اس کے مطلب کان کھائے جائیں، اس کو بتایا جائے کہ اس نے کیسے چلنا ہے، اسی طرح سے میں نے ڈیفینیشنز کو جو ہے نا ریپیٹ کیا، یہ والی کو، رشتہ، چٹان، لنگر والی کو، 1944 والی کو، اور 4 کو اب ڈبل کیا، 48 بن گیا۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ایک کوشچن ہے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت، دارالخلافہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دارالحکومت ہے۔ اب 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کیا فرما رہے ہیں؟ یار کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے، جو آج ہم نسلی تعصبات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں نا، تو اسی کو کلیئر کرنے کے لیے آپ نے کیا بتایا۔ اگر ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو، اپنی ہسٹری کو پڑھیں نا، کبھی بھی ہمارے درمیان میں اختلاف نہیں ہوگا
کبھی بھی ہمارے درمیان میں پارٹیشن نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کیا سٹرگل کی تھی۔ آج اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 21 مارچ 1948 کو کتنی خوبصورت بات کی ہے، انہیں کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان بن کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آسان طریقہ یاد کرنے کا، 4 صوبوں کے نام آتے ہیں اور ساتھ بنگلہ دیش کا نام ملا دینا ہے، آسانی سے آپ کا یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کریں گے، میں نے وہی 4 صوبوں کے نام اور بنگلہ دیش کا نام ایڈ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان بن کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آخر یہ کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو فقط مسلمان ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی نسلی تعصبات کے اوپر کہ اس کا خاتمہ کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان یا بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ کتنی خوبصورت بات آپ کے سامنے کی، انہوں نے نسلی تعصبات کا خاتمہ ہی کر دیا۔ کیا ہم مختلف قسم کے قوموں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اپنی نسلوں کے اندر تضاد ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نہ صرف نظام ٹوٹل کا ٹوٹل درہم برہم ہے، بلکہ پورے کے پورے سلطنت، پوری کی پورے خطے کے اندر ہم نے بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے صرف انہی نسلوں کے تضاد کے اندر۔ کاش ہم اس سارے چکر سے نکل جائیں۔ یقین کریں اس سلطنت خداداد کی جو ہم اگزامپلز دیتے ہیں کہ چائنا نے یہ کیا، فلاں ملک نے، مطلب امریکہ وہ کر رہے، کیوں وہ ہماری اسلام کی پالیسی کی کیوں نہ وہ کاپی کریں؟ کیوں نہ ہمارے ان آباء و اجداد کے اس طریقے کو جو ہم اسلام، خطہ اسلام سے لے کر آ رہے ہیں، اس کی کاپی کریں؟ تو قائد اعظم نے بھی یہی کہا، کیا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان بن کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آخر یہ کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو فقط مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس 5واں کال آ جاتا ہے۔ پہلے والوں کو دیکھ لیں، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ 1943 کراچی، اسلام اور پاکستان کا باہمی رشتہ، چٹان اور لنگر والی بات۔ پھر مارچ 1944 جس کے اندر طلبہ سے خطاب، ہمارا رہنما اسلام، یہی ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطہ حیات۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ 21 مارچ 1948 جس کے اندر وضاحت کیا کی جا رہی ہے کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان بن کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آخر یہ کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو فقط مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اب جو نیکسٹ ٹرن میں لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ علی گڑھ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ اب علی گڑھ ایک ایسا مرکزی ایریا جس کے اندر تعلیم مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا، مطلب یہ کہ اس کے بعد سٹارٹ کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے اوپر تعلیم کے دروازے علی گڑھ سے ہی مطلب یہ کہ سٹارٹ ہوئے تھے، جیسا کہ مدرسہ مراد آباد 1959 کے اندر، 1962 کے اندر غازی پور مدرسہ، 1963 کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی، 1966 کے اندر انجمن ترقی مسلمانان ہند، یہ سارے کے سارے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہو گیا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ MAO ہائی اسکول ہو گیا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہو گیا، علی گڑھ یونیورسٹی ہو گئی، یہ تمام کی تمام جگہ ایجوکیشن کے حساب سے بہت زیادہ فیمس تھی۔ اب علی گڑھ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سنٹینس تھوڑا سا ٹیپیکل لیکن ہم نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک، پاکستان محرک کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی سنٹینس کو کمپلیٹ کریں۔ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ What is the main reason of separation of this state؟ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ یہ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ یہ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کوسچن ہے 3۔ پاکستان کے مطالبے کا محرک کہ پاکستان کا مطالبہ ہم نے کیوں کیا ہے، یا مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی، مسلمانوں کے لیے کیوں علیحدہ سٹیٹ لی ہم نے، یہ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، ہندوستان کے اندر ہم نے سیپریشن کیوں کی ہے؟ اس میں نہ کوئی ہندوؤں کی تنگ نظری تھی اور نہ ہی کوئی انگریزوں کی چال تھی، بلکہ ہمارا بنیادی مطالبہ اسلام کا تھا۔ سبحان اللہ۔
پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ یا تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں نہ کوئی ہندوؤں کی تنگ نظری تھی اور نہ ہی کوئی انگریزوں کی چال تھی، بلکہ یہ ہمارا اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ وضاحت کر دیتا ہوں، میں ریڈنگ کروا دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ یا تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تھوڑا سا اپنائیت پیدا کر کے اس کو سمجھو، ٹھیک ہے نا، حاوی نہیں کرنا خود پہ۔ دیکھو عام سی بات ہے، جیسے آپ ایک محفل میں بیٹھے ہو، آپ اس سے یاد کر رہے ہو۔ میں کیوں اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں؟ ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بورڈ۔ پاکستان کے مطالبے کا محرک ہے، پاکستان کا مطالبہ ہم نے کیوں حاصل کیا؟ یا مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں مسلمانوں کے لیے ہم نے سیپریٹ اسٹیٹ لی؟ یا تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں ہم نے مطلب یہ کہ ہندوستان کی سیپریشن کی؟ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ انگریزوں کی چال، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں کر گئے۔ 1 منٹ کے لیے اگر ہم رپیٹ میں جائیں، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ 1943 کے اندر اسلام اور پاکستان کے باہمی رشتے کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مارچ 1944 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگیوں کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے بعد 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان بن کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آخر یہ کہنے میں کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو فقط مسلمان ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے علی گڑھ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ یہ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں نہ کوئی ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ ہی کوئی انگریزوں کی چال ہے، بلکہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ خطہ حاصل کیا۔ یقین کرو یہ 1 منٹ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کمپلیٹ پیپر کی پریزنٹیشن اگر لانگ کوسچن کی ہم کریں ٹیکسٹ بک کے مطابق، میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، ویڈیو لیکچر کا مقصد ہوتا ہے ٹیکسٹ بک کو ہم اچھے طریقے سے گو تھرو کر لیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں اور اس کے بعد ریڈنگ کریں۔ یقین کریں یہ 100% آپ کو کلیئر ہے اور اس کے بارے میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ ضرور کروں گا۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا آئی؟ نظریہ، سوچ، فکر اور لاہ عمل کو نظریہ، تھنکنگ آئی، پھر ہم نے فکر کی، پھر ہم نے عمل کیا، آئیڈیا بن گیا۔ پاکستان کا آئیڈیا کیسے لیا؟ پہلے سوچ آئی، افراد سے لے کر اقوام یا انفرادی یا اجتماعی طور پر زندگیاں اسلام کی طرح گزارے جائیں، اسی پہ فکر کی اور ہم نے سیپریشن حاصل کر لی، اور اس کے بعد پھر ہم وضاحت میں آ گئے، قائد اعظم کے اقوالوں کو تمام کے تمام کو وضاحت سے دیکھ لیا۔ اب آ گئی پریزنٹیشن اس کوسچن کی، ہم نے لینے ہیں 8 نمبر، ہمیں ایم سی کیوز کی ٹینشن نہیں ہے، شارٹ کوسچن کی ٹینشن نہیں ہے۔ شارٹ کوسچن بورڈ کے پیٹرن کے مطابق یہ رہا، یہ پہلا شارٹ آ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس بورڈ کے پیٹرن کے مطابق یہ پورا رشتہ، چٹان اور لنگر والا شارٹ کوسچن آ گیا۔ ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے لانگ کوسچن کا، اس کی پریزنٹیشن کیا ہے؟ نظریے کی ڈیفینیشن لکھو، نظریہ پاکستان کی لکھو، وضاحت لکھو، سٹیپ جو میں نے بتائے تھے آپ کو، پہلے تعریف پھر وضاحت۔ اب میں نے اس میں ہیڈنگ نہیں لکھی، آپ نے پہلے اس کی ہیڈنگ لکھنی ہے، یہ والی ساری ترتیب سے ہیڈنگ لکھ کے پھر آپ نے لکھنا ہے وضاحت، پھر آپ نے ایسے ڈیفینیشن اس کو تمام طرح سے، مطلب میرے پاس سپیس نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے اس کا خلاصہ، کنکلوژن، حاصل بحث یا لب لباب، جو بھی آپ کو ورڈنگ آتی ہو آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کا خلاصہ نکالنا ہے۔ اب آپ کی سوچ آ گئی، پاکستان کے اس خطے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے کہ پاکستان سلطنت خداداد کی طرف سے ہمیں مطلب یہ کہ ایک نوازی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلطنت ہمیں اس لیے نوازی تاکہ ہم اسلام کے طریقہ کار کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اسٹرگل کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مختلف اقوال میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے جذبے کے تحت ان نے مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے بہت ساری کوشش کی، مختلف اوقات کے اوپر انہیں اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جوش و خروش کے ساتھ مطلب کام کیا۔ انہوں نے چاہا کہ ایک ایسا علیحدہ خطہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان مذہبی طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح سے بھی ہندوؤں کے اس طریقہ کار کے مطابق رہیں جس کے اندر وہ اپنے تمام کے تمام نظام کو اپنے طریقے سے چلاتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر مکمل طور پہ پابندیاں ہوتی تھیں۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس نظام کو مکمل طور پہ متعارف کروائیں، ہم کبھی بھی
ان کی گاؤ ماتا کی پوجا نہیں کر سکتے تھے، ہم کبھی بھی ان کی گیتا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہم کبھی بھی ان کے بتوں کے سامنے ہاتھ جھکا کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہم کبھی بھی ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنی آنکھوں کو نچھاور نہیں کر سکتے تھے۔ ہم چاہتے تھے ہماری مسجد میں اذان دی جائے، ہم چاہتے تھے ہمارے قرآن پاک کی مکمل طور پہ تلاوت کی جائے، ہم چاہتے تھے ہمارے اسلام کا بول بالا وہاں پہ ہو، ہم چاہتے تھے کہ ہمارے تمام کے تمام نظام کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق، اس سلطنت خدا داد نے جو ہمیں صلاحیتیں دی تھیں ہم اس کے مطابق چلائیں، لیکن ہمیں وہ سب کچھ وہاں نہیں ملتا تھا، اس وجہ سے سیپریشن تھی۔ آج ہندو میں بھی یہی اختلاف ہے، آج مسلمانوں میں بھی یہی اختلاف ہے، ہمارے درمیان میں بہت سارے سوال ابھرتے ہیں کہ ہم وہاں سے سیپریٹ کیوں ہوئے۔ ہماری سیپریٹ ہونے کی وجہ یہ تھی، آج ہم اس خطے کے اندر رہ کر اگر تمام نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، اور تمام نظریے کو اسی کو فالو کریں، اور ان تمام لیڈروں کو اس نظریے کی تاکید کریں جو باقاعدہ طور پہ اس ساری چیز کو بھول چکے ہیں، تو یقین کریں یہ سلطنت ایسی ہو جائے گی کہ لوگ اس کے اوپر رش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک بورڈ کا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ٹاپک کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی کمی خامی ہو تو آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ رہوں گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔